بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں 10ویں کے تمام طلباء کو اردو کی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نظم پڑھ رہے ہیں گرمی کی شدت، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ شروعات کرتے ہیں آج کی آن لائن کلاس کی۔ آج کی آن لائن اردو کلاس کے حاصلات تعلم یعنی مقاصد کیا ہیں؟ نامانوس الفاظ کے معنی سے آشنا ہو سکیں، غزل کے اشعار کی تشریح کر سکیں۔ اس نظم میں مشکل الفاظ کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی تو آپ سے گزشتہ کلاس میں عرض کیا تھا کہ آپ کتاب میں موجود فرہنگ سے دیکھ کر اسی نظم میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر کے وہیں پینسل سے لکھ دیں ان کے اوپر ہی۔ کچھ اور بھی ہیں تو یہ سب ملا کے اس سلائیڈ میں موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ لو کے معنی ہے شدید گرم ہوا۔ حدت گرمی کو کہتے ہیں۔ تاب و تب شدید گرمی کو کہتے ہیں۔ نہر القمہ یہ ایک دریا کا یا نہر کا نام ہے۔ حبابوں بلبلے۔ فرات یہ بھی دریا کا نام ہے۔ نہر القمہ اور فرات ایک ہی دریا کے یا نہر کے دو نام ہیں۔ طائر پرندے۔ عرق پسینہ۔ خسخانۂ مژہ پلکیں۔ آبلے چھالے۔ برگ و بار پتے اور پھل۔ نخل کھجور کا درخت۔ سبزہ زار چنار ایک بے ثمر درخت جس میں پھل نہیں لگتے۔ سبزہ زار بڑا میدان جس میں گھاس اگی ہو۔ کانٹا ہونا سوکھ جانا۔ باردار پھلدار۔ زیس زندگی کو کہتے ہیں۔ مدقوق ٹی بی کا مریض۔ کچھار شیر کے رہنے کی جگہ۔ آہو ہرن۔ مہر سورج کو کہتے ہیں۔ آفتاب بھی سورج ہی کو کہتے ہیں جو پہلے ہی مصرع میں آیا ہے آفتاب کا لفظ۔ مقدر میلہ۔ گردوں یہ گردوں نہیں ہے بلکہ گردوں ہے، آسمان کو کہا جاتا ہے۔ مضطرب بے چین۔ آج کی اردو آن لائن کلاس کا پہلا ہدف پورا ہوا۔ مقصد مشکل الفاظ اور ناآشنا الفاظ کے معنی سے ہم آشنا ہو گئے، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ دوسرے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں یعنی تشریح کی طرف۔ تو آج 2 بندوں کی صرف تشریح ہو پائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے پہلا بند میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے حوالے اور تشریح بھی پڑھوں گا۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ یہ پہلا بند ہے اس نظم کا۔ اس کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ مندرجہ بالا بند نصاب کتاب میں شامل میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر کیا ہے؟ میر ببر علی نام تھا، انیس تخلص تھا، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے ہیں۔ واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں میر انیس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انیس کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ تشریح اگلی سلائیڈ میں۔ اس نظم میر انیس کی نظم کے پہلے بند کی تشریح یہ ہے۔ میر انیس نے اس بند میں مقام کربلا کے المناک واقعے کو منظوم انداز سے پیش کیا ہے۔ اس واقعے میں خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں نے جس طرح ظلم اور بربریت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا نہ چھوڑا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دن آسمان آگ برسا رہا تھا اور سورج کی گرمی نے ہر شے کو گویا آگ لگا دی تھی۔ عجیب منظر تھا کہ دن کے وقت بھی رات کی سیاہی کا گماں ہوتا تھا۔ سورج نے دریائے فرات کے کناروں کو بھی سکھا دیا تھا اور مکینوں کے خیمے بھی سورج سے برستی آگ کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف موت کا سناٹا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ زندگی اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ فرات کا پانی بھی گرمی کی شدت سے ایسے کھول رہا تھا جیسے کسی نے اس میں آگ لگا دی ہو۔ دوسرا بند دیکھیے۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔
مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانۂ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ یہ بند ہے، اس کے حوالے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، وہی حوالے ہیں دوبارہ یہاں لکھے گئے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میر انیس کی نظم کے دوسرے بند کی تشریح دیکھ لیجئے۔ اس بند میں میر انیس گرمی کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی جائے اما نہ تھی، فرات کے پانی میں بھی زندگی کے آثار نہ تھے، بھولے سے بھی کوئی مخلوق پانی میں نظر نہ آتی تھی، گویا دریائے فرات بحر مردار کا نقشہ پیش کر رہا تھا، اور چرند پرند گرمی سے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ انسان سات پرتوں میں بھی چھپ کر پسینے سے شرابور نظر آتا تھا، آسمان سے گویا آگ برس رہی تھی، اور اس کی شدت سے انسان اپنی نظر بھی اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر نگاہ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو نظر اپنا سفر مکمل نہیں کر پائے گی، اور اس کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ جائیں گے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ زمین آسمان نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کہ جب امت کی مقدس ترین ہستیاں تاریخ کے سخت ترین دور سے گزر رہی تھیں۔